دل میں نیت کر لی کہ میں اس شخص کو اپنے گھر پہ مہمان بناتا ہوں۔ اچھا، جب دور دراز سے صحابہ اکرام آتے تھے نا، تو جو قریب کے صحابہ اکرام ہوتے تھے نا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کو کون اپنے گھر پہ مہمان بنائے گا۔ اس طریقے سے اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تیسرا دن تھا، حضور نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس شخص کو میں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور 3 دن تک میں ان کو اپنے پاس ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری نیت کیا تھی؟ میری نیت یہ تھی کہ یہ کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ 3 دن سے حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں میں اس نیت سے اس کو مہمان بنانے کا میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، اس کی وہ کون سی ادا ہے جس کو اللہ بھی خوش ہے اور اس کا رسول بھی خوش ہے۔ کہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر لے گیا، میں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بالکل میں 3 دن تک ایک ایک ادا ان کی لکھتا رہا، چیک کرتا رہا، آبزرو کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور 3 دن سے ان کو جنتی فرما رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میں نے اس شخص کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو میں نہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں۔ نماز کا ٹائم ہوا، آرام سے میں نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی پڑھی، کھانا میں نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، کوئی ایسا چینج یا کوئی ایسی نئی چیز میں نے اس میں نہیں دیکھی جو مجھے متاثر کر سکے۔ تو کہتے جب 3 دن ہوئے، جب جانے کا وقت ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بازو پکڑا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اس رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ کے رسول نے 3 دن سے تیرے جنتی ہونے کی خبر دی ہے۔ تو بتا، میں 3 دن سے تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے آبزرو کر رہا ہوں، اور اس نیت سے کہ آخر تو کون سا عمل کرتا ہے۔ تو میرے علم میں کوئی ایسی نئی بات نہیں آئی کہ جو میں کرتا ہوں اور تو نہ کرتا ہو، یا تو کرتا ہو تو میں نہ کرتا ہوں۔ کوئی نئی بات میرے نظر نہیں آئی، 10 وجہ کی ہے۔ اس نے کہا جی اور تو کوئی بات نہیں، میں تو گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب میں بیڈ پر جاتا ہوں، بستر پر جاتا ہوں سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے میں اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن کے لیے کینے سے، بغض سے، حسد سے صاف کر کے اپنے دل کو سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تیری یہی وجہ ہے، تیری یہی ادا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے تیری کیا کر دیا، تجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا اور مصطفیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اچھا وہ شخص 3 دن حضور نے اس کو جنتی ہونے کی خبر کیوں دی؟ وہ دل، اس کا دل کینے سے پاک تھا، اس کا دل حسد سے پاک تھا، اس کا دل بغض سے پاک تھا، اس کے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں تھی، اس کے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض اور حسد نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا، حضور نے فرمایا شب برات کو بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہوگی، لیکن جس کا دل صاف نہیں ہے، جب تک اس کا دل صاف نہیں ہوگا بخشش نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں کینہ ہے، جب تک اس کینے کو دور نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی۔ جب تک اس دل کے اندر جو ہے وہ حسد کو دور نہیں کرے گا، شب برات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دوسرا شخص کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی شب برات کو بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ بدبخت شخص، اس کی شب برات کو مغفرت نہیں ہوگی جو جس کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی ہے، جو شراب پینے کی عادت جس کو لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک وہ شراب کو نہیں چھوڑے گا اور سچی توبہ نہیں کرے گا، اپنے رب سے وعدہ نہیں کرے گا کہ آج کے بعد میں نے شراب کو منہ نہیں لگانا ہے، فرمایا شب برات کو بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی۔ اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی جس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی جس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، لیکن اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو مسلمان کہلاتا ہے اور منہ میں شراب کی بوتل لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا شرابی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شراب نہ چھوڑ دے۔ اور تیسرا بدبخت شخص کون سا ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی بھی شب برات کو بخشش نہیں ہوگی جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اس سے ناراض ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دل دکھانے کا سبب بن رہا ہے، والدین کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ چاہے کہ شب برات کو اس کی بخشش ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگے اور ان کو راضی کرے، اور ماں باپ اگر اس کی ناراضگی میں چلے گئے ہیں، علماء اور محدثین نے لکھا کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگے۔ کیوں کہ ماں باپ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بعد اپنی وحدانیت کے بعد جس کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مشرک ہوگا، جو خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا جو عادی زنا ہوگا، جس کو زنا کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہوگی اور حرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ شب برات میں صرف 6 دن رہ گئے ہیں۔ کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 6 دن شب برات کے اندر رہ گئے ہیں۔ کمنگ تھرسڈے کو شب برات ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ایک طرف شب برات کی اہمیت کو بیان کیا ہے، ایک طرف شب برات کی بخشش کو بیان کیا ہے، ایک طرف شب برات کو اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو بیان کیا ہے، ایک طرف شب برات کو آنے والی جو ہے اللہ کی طرف سے عطاؤں کو میرے رب نے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شب برات کو فرمایا جو مشرک ہے، جو اللہ سے شرک کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، فرمایا اس کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرک سے تائب نہیں ہوگا۔ شب برات کو جس کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جب تک اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے صاف نہیں کرے گا، فرمایا وہ جتنے لمبے سجدے کر دے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جتنی لمبی دعائیں کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جتنی لمبی تلاوت کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا شب برات کو جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ان کو راضی نہیں کرے گا۔ شب برات کو فرمایا جو عادی شراب ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شراب کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کیوں کر دی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تاکہ امت جو ہے وہ ان مبارک ساعتوں سے محروم نہ رہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر، ایک لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرنے کے لیے پورا ہفتہ اعتکاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں یا کہ نہیں کرتے؟ پھر بھی ہمیں خلش رہتی ہے، پتہ نہیں وہ لیلۃ القدر کی ساتھ ہمیں نصیب ہوئی ہے یا کہ نہیں ہے، پتہ نہیں لیلۃ القدر کے وہ لمحات ہمیں نصیب ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن شب برات وہ عظیم شب ہے کہ جس کی مغفرت کا بھی میرے مصطفیٰ نے تعین کر دیا۔ شب برات وہ محبوب شب ہے، حضور نے اس کا اجر بھی بیان کر دیا۔ شب برات وہ محبوب شب ہے، سرکار نے اس کا تعین بھی کر دیا کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا شب برات کو اس کی بخشش یقینی ہے اگر وہ سچی توبہ کرے گا۔ اور ساتھ میں اس کی نشاندہی کر دی کہ کینہ پرور کی بخشش نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی شب برات کو بخشش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عادی شراب کی شب برات کو بخشش نہیں ہے، عادی زنا کی شب برات کو مغفرت نہیں ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ ان تمام رذائل کو چھوڑے گا نہیں، جب تک کہ وہ ان تمام گناہوں کو چھوڑے گا نہیں، جب تک کہ وہ ان تمام گناہوں سے اللہ کی طرف سے معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس شب کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے تو پھر زمانہ بدل جائے گا، پھر ہماری گفتگو میں بھی تاثیر ہوگی، ہماری صحبت میں بھی تاثیر ہوگی، ہماری دعا میں بھی تاثیر ہوگی۔ اور ایک اور علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی جہاں اور وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے تو ہر چیز کے طالب ہیں کہ خدایا یہ بھی عطا کر، اللہ یہ بھی عطا کر، اللہ یہ بھی عطا کر، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے معاف کر دے۔ ہم یہ خدا کی طرف سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ سے تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن ہمارے اندر اتنا ضعف نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیں۔
اتنا ظرف نہیں ہے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک محبت اور امن کے ساتھ ہم رہیں. اتنا ظرف ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہمارا دل ایک دوسرے سے کھینچے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر اس طرح مہریں لگی ہوئی ہیں, اس طرح تنگ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اللہ سے معافی کی امید کیے ہوئے ہیں, اس لیے میرے دوستو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشاندہی کی ہے کہ جب اتنی عظیم شب آ رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کینے سے پاک ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے پاک ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی بری صحبت کو چھوڑ کر سچے دل سے اپنی زندگی کے وے کا تعین کریں, وے آف دا لائف کا تعین کریں کہ ہم نے زندگی میں کسی کو دکھ نہیں پہنچانا ہے, ہم نے کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا ہے, ہم نے کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا ہے. ہر وہ گناہ جس سے خداوند قدوس کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ایسا دل لے کر آؤ گے نا تو پھر خدا کی بارگاہ سے تمہارے لیے مغفرت یقینی ہے. پھر شب بارات کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کی پورا سال ہم خدا کو پکارتے ہیں, اور اس رات اللہ کی رحمت پکارتی ہے. مانگ بندیا کی چاہیے, مغفرت کا طالب ہے کوئی اسے مغفرت عطا کی جائے, کوئی ہے رحمت کا طالب اسے رحمت عطا کی جائے, ہے کوئی اپنے رب سے مانگنے والا اس کے دامن کو بھر دیا جائے. اس لیے اور پھر اسی رات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہونا ہے. کن لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہے, پیدا ہونا ہے, کن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ سارے آج کی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس رات کو رزق بانٹ دیا جاتا ہے. اس رات کو زندگیاں بانٹ دی جاتی ہے. اس رات کو فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ انسان کی تقدیر دے دی جاتی ہے کہ آئندہ سال تک اس نے دنیا میں رہنا ہے یا کہ نہیں رہنا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے, استغفار کرتے, اور آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ جب میری فائل میرے رب کی بارگاہ میں, حضور اپنے لیے کہتے ہیں کہ جب مجھ مصطفیٰ کی فائل میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں یا تو روزے کی حالت میں نظر آؤں, یا تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آؤں, یا اپنے رب سے مناجات اور التجا اور دعا کرتا ہوا نظر آؤں. تو ہم تو سر سے پاؤں تک ہیں ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے خدا نے اگر ہمیں زندگی میں پھر موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ اٹھانا چاہیے, تاکہ کوئی پتہ نہیں آئندہ سال یہ لمحات ملیں یا